الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو مسلمان بنایا، ایمان کی دولت نصیب فرمائی، اور ہم یہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک ہم سب کو اس دنیا میں زندہ رکھے، ایمان کی دولت کے ساتھ زندہ رکھے، اور جب موت دے تو کلمے والی سجدے والی موت نصیب فرمائے، آمین۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آنے کی توفیق دی ہے، اور یہ دعا کریں کہ جو حضرات اب تک جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آ سکے، اللہ اسے بھی جلد سے جلد مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، انسانوں کے اندر اچھائی اور برائی، نفع و نقصان پہچاننے کا اسے اختیار دیا۔ اگر ہم دنیا میں رہ کر اچھے کام کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، کسی کو تکلیف نہیں دیتے، کسی کو نہیں ستاتے، کسی کو پریشان نہیں کرتے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے جنت کی خوشخبری سنائی۔ لیکن اگر ہم لوگ شیطان اور گمراہی کے راستے پہ چلتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزارتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی وعید سنائی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے راستے پر دنیا کے انسانوں کو چلانے کے لیے دنیا میں اپنے انبیاء کرام کو بھیجے، تاکہ وہ ہمیں شیطان کے راستے سے ہٹا کر رحمان کے راستے پر چلانے والا بنائے، تاکہ ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچا کر جنت کا حقدار بنا لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کے عذاب سے، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، ہم سب ذمہ دار ہیں۔ جو گھر کے ذمہ دار ہیں ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی جہنم کے عذاب سے بچائے، اور اپنے گھر والوں کو، بچوں کو، بیوی کو، اور گھر میں جو بھی ہے انہیں بھی جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے دعوت دے، انہیں گھر میں اچھے اچھے کام کرنے کے لیے کہیں، نمازوں کی پابندی، قرآن کی پابندی، ٹی وی سے دور، گانے سے دور، فلمیں سے دور، کہ اگر ہم ایک اچھے انسان بن جاتے ہیں، گھر والے اچھے انسان
جہنم میں جانا مشکل ہو جائے گا اور جنت میں جانا آسان ہو جائے گا۔ اللہ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں کہ آج جو ہم لوگ دنیا میں آگ جلاتے ہیں، آگ کس چیز سے جلاتے ہیں؟ لکڑی ڈال دی ہیں آگ میں اور لکڑی جل رہی ہے، لیکن اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وقودها الناس والحجارہ کہ جہنم میں لکڑی نہیں جلائی جائے گی، بلکہ جہنم کا جو ایندھن ہے وہ انسان کو ڈال کے آگ جلائی جائے گی، پتھر کو ڈالا جائے گا، انسان کو ڈالا جائے گا جہنم میں۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، جہنم جو ہے بہت بری جگہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت برا آرام کی جگہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کافروں، مشرکوں، منافقوں، گنہگاروں، فاجروں، فاسقوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، جہنم کا عذاب بڑا خطرناک، بڑا سخت۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں من ورائہ جہنم ویسقی من ماء صدید کہ جہنم میں جب جہنمی پانی مانگیں گے تو اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا، پیپ کا پانی۔ ذرا سوچے یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ ویاتہ الموت کہ جہنمی اس پانی کو پینا نہیں چاہے گا، زبردستی گھوٹ گھوٹ کر پینے کی کوشش کرے گا، حلق کے اندر نہیں آئے گا، اسے ہر طرف موت ہی موت نظر آئے گی، لیکن وہاں اسے موت بھی نہیں آئے گی۔ اللہ آگے فرما رہے ہیں وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ اور جہنم میں اس سے بھی بڑا اور غلیظ عذاب اس کا انتظار کر رہا ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، میرے بزرگوں، ذرا سوچے آج ہمارے گھروں میں اگر ہمیں ایک گلاس پانی اگر ہم مانگ لیں، اس پانی میں اگر چھوٹا سا کیڑا نظر آ جائے تو ہم اس پانی کو دیکھتے ہیں، غصے سے کہتے ہیں پانی لانے والے کو تمہیں دیکھا نہیں گیا تھا، اتنا گندا پانی لے کے آئے ہو، اس میں کیڑا بھرا ہوا ہے۔ کچھ آدمی تو غصے سے آ کے گلاس بھی پھینک دے گا، پانی بھی پھینک دے گا۔ لیکن میرے بزرگوں، ذرا سوچے کل قیامت کے دن جہنمیوں کو جو پانی دیا جائے گا، جو زخم سے کٹ جاتا ہے، خون نکلتا ہے، اس کا پیپ بنا کے جو پیپ گرے گا، جل کے آدمی کا جو پیپ گرے گا، اسے جہنمیوں کو پلایا جائے گا، اس وقت کیا انجام ہوگا، کیسے پیے گا؟ آج ہم یہاں ایک تھوڑا سا پانی میں اگر گندی چیز نظر آ گئی پھینک دیتے ہیں، لیکن جہنم میں اس پانی کو کیسے پیئیں گے؟ میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ اللہ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم ذمہ دار ہیں گھر کے تو اپنے بچوں کو بھی، اپنی بیوی اور جو گھر میں ہیں انہیں بھی دین میں آگے بڑھنے کے لیے کہیں، اچھے اچھے کام کرنے کے لیے کہیں، تاکہ وہ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائے۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی دنیا میں جتنی بھی بچے آتے ہیں وہ مسلمان ہو کے آتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں پھر ماں باپ اسے، یعنی یہودی کے گھر میں پیدا ہوا ماں باپ یہودی بنا دیے، عیسائی کے گھر میں پیدا ہوا اسی طرح سے تربیت مل گئی، آپ کے پجاری کے گھر میں پیدا ہوا بچہ وہی بن گیا۔ کتاب دیکھیے صحیح بخاری۔ میرے نوجوان ساتھیوں، میرے بزرگوں، اب بچہ جو آیا ہے اس دنیا میں، اس کی تربیت، اس کی پڑھائی لکھائی، اسے جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت کی طرف لے جانا ماں باپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ اس لیے اللہ فرما رہے اپنے آپ کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کے عذاب سے، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے
اسے نماز پڑھنے کے لیے کہو، اور جب بچہ 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اسے مارو۔ کتاب دیکھیے سنن ابی داؤد، ذرا سوچے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے بچے اگر نماز نہ پڑھے اسے ڈرائے، تھوڑا سا ہلکا سا مارے، تاکہ بچہ ڈر سے نمازوں کی پابندی کرنے والا بن جائے، بچہ ڈر سے جہنم کے راستے کو چھوڑ کر، کیونکہ نماز کون چھڑواتا ہے؟ نماز شیطان چھڑواتا ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ اللہ کا یہ بندہ ہمارے جیسا بن جائے، ہمارے ساتھ جہنم میں چلا جائے، کیونکہ شیطان اللہ سے وعدہ کر کے آیا ہے کہ میں اپنے ساتھ آپ کے بہت سارے بندے کو جہنم میں لے کے جاؤں گا۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، تو ہمارا یہ حق بنتا ہے، ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں اور اپنے بچوں کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کے عذاب سے بچائیں، کیونکہ آج ہی وقت ہے، کیونکہ کل قیامت کے دن کہ ایک باپ اپنے بیٹے سے بھاگے گا، بھائی بھائی سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے بھاگے گا، شوہر بیوی سے بھاگے گا، سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دن ایک ایسا خوفناک دن ہوگا کہ ایک طرف جہنم کو دیکھ رہا ہوگا، ایک طرف جنت کو دیکھ رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ جس دن انسان اپنے بھائی سے، اپنی بیوی سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے بچے سے بھاگے گا۔ کیوں بھاگے گا؟ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، کیونکہ کل قیامت کے دن ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی کہ پہلے میں جہنم سے بچ جاتا، پہلے میں جہنم سے بچ جاتا۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اچھے اچھے کام کر لیں، اللہ اس کے رسول کے مطابق زندگی گزار لیں، نامہ اعمال میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کر لیں تاکہ ہم جہنم کے عذاب سے بچ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر کو دیکھیں گے کہ ان کے چہرے پر سیاہی یعنی کالک لگی ہوگی اور ان کا چہرہ گرد و غبار یعنی مٹی سے بھرا ہوا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے باپ آزر کو دیکھیں گے کل قیامت کے دن تو کہیں گے کہ میرے باپ، میں نے تو آپ کو دنیا میں کہا تھا کہ آپ اللہ کی عبادت کر لو، اللہ پہ ایمان لے آؤ، مجھے اللہ کا نبی، اللہ کا رسول مان لو۔ اس وقت آپ نے میری بات نہیں مانی، میری اتباع نہیں کی۔ کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر کہیں گے کہ بیٹا آج میں تمہاری بات مان لیتا ہوں، آج میں تمہاری اتباع کر لیتا ہوں، تم جو بولو گے میں وہی کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے فرمائیں گے کہ اے میرے رب، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ کل قیامت کے دن مجھے رسوا نہیں کریں گے، بے عزت نہیں کریں گے، ذلیل نہیں کریں گے۔ اے اللہ، اس سے زیادہ رسوائی کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ بے عزت کا سامان کیا ہو سکتا ہے؟ کیا آپ میرے باپ کو جہنم میں بھیج رہے ہیں؟ میرا باپ آپ کی رحمت سے محروم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ابراہیم، ہم نے جنت کو کافروں پر حرام کر دیا ہے۔ جہنم کس کے لیے تیار کیا گیا ہے؟ اعدت للکافرین۔ جنت کس کے لیے تیار کیا گیا؟ اعدت للمتقین۔ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے یعنی مسلمانوں کے لیے، ایمان والے بندوں کے لیے۔ کتاب دیکھیے صحیح بخاری، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کل قیامت کے دن اپنے باپ آزر کو جنت میں نہیں لے جا سکیں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو صحیح بخاری میں موجود ہے۔ تو میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کے مطابق زندگی گزارے، اللہ کو ناراض نہ کرے، اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے۔
تاکہ ہم جنت میں جانے والے بن جائے، جہنم سے بچنے والے بن جائے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو دیکھنے کے لیے گئے جو بیمار تھے، عیادت کرنے کے لیے گئے۔ اس صحابی کو دیکھتے ہیں جو بہت کمزور ہو چکے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اس صحابی سے، کیا تم اللہ سے کچھ مانگا کرتے تھے؟ کیا تم اللہ سے کچھ دعا کیا کرتے تھے؟ وہ صحابی کہتے جی ہاں، میں اللہ سے یہ دعا کرتا تھا کہ اللہ آخرت میں جو مجھے عذاب دینا ہے، جہنم کے جو عذاب دینا ہے آخرت میں، اے اللہ جہنم کی سزا، جہنم کا عذاب تو مجھے دنیا ہی میں دے دے، تو مجھے دنیا ہی میں دے دے۔ اللہ کے نبی جب یہ سنتے ہیں تو تعجب میں پڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں سبحان اللہ، تمہارے اندر یہ طاقت نہیں تھی کہ تم یہ مان رہے ہو کہ اللہ جو سزا تو مجھے آخرت کا جہنم میں دینا چاہتا ہے وہ دنیا ہی میں دے دے، آخرت میں بچا لے، ہمیں جنت دے دے۔ تو اللہ کے نبی نے جو دعا بتائی ہے وہ دعا آپ حضرات کو بھی یاد ہے۔ وہ دعا یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تم یہ دعا کیوں نہیں پڑھتے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ میرے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ میرے بزرگوں یہ دعا ہمیں یاد کر لینی چاہیے، پڑھتے رہنا چاہیے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اسے شفا دے دے، پھر اسے شفا ملتی ہے، وہ بیماری سے ٹھیک ہو جاتی ہے۔ کتاب دیکھیے صحیح مسلم۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، ذرا سوچیں کہ کس طرح سے جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے صحابی کہہ رہے ہیں اللہ دنیا ہی میں تو مجھے عذاب دے دے اور آخرت کے عذاب سے مجھے بچا لے، آخرت کے عذاب سے مجھے بچا لے، جنت عطا کر دے۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، یہ دنیا کی آگ جو ہے جہنم کی آگ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری یہ آگ جسے ابن آدم جلاتا ہے، یعنی دنیا کا انسان جو آگ جلاتا ہے، یہ جہنم کا 70واں حصہ ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی یہی آگ تو کافی تھی جلانے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کا آگ جو ہے دنیا کی آگ سے 69 درجہ یعنی 60 پہ 9 درجہ بڑھا ہوا ہے، زیادہ گرم ہے، زیادہ جلانے والی ہے، زیادہ ڈرانے والی ہے اور زیادہ تیز ہے۔ آج ہم دنیا کی آگ جلا دیں اور اس میں 2 منٹ کے لیے صرف اپنی انگلی ایسے ڈال دیں، پھر دیکھیں کہ انگلی کا کیا حال کر دیتی ہے دنیا کی آگ، صرف 2 منٹ کے لیے۔ ذرا سوچے جو جہنم کی آگ 60 پہ 9 درجہ پر ہی جلانے والی، وہ کیا حال کرے گا جو لوگ جہنم میں جائیں گے۔ میرے بزرگوں، دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو بلکہ تمام مسلمانوں کو جہنم کی آگ سے بچائے، آمین۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے، میرے صحابہ جانتے ہو مخلص کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی ہمارے نزدیک تو مخلص وہ ہے جو غریب ہو، جس کے پاس روپے پیسہ نہیں ہو، جس کے گھر میں کوئی سامان نہیں ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مخلص وہ ہے جو کل قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ، بڑی بڑی نیکیاں لے کر حاضر ہوگا، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، کسی پر ظلم و ستم کیا ہوگا، کسی کا مال ناجائز طریقے سے کھا لیا ہوگا، کسی کا ناحق قتل کیا ہوگا، وہ کل قیامت کے دن حاضر ہو جائے گا، حاضر ہو جائے گا۔ میرے بزرگوں، کل قیامت کے دن جب ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا تو اللہ فرماتے ہیں لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا۔ اللہ فرما رہے ہیں جب
کل قیامت کے دن ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا، یعنی جب ہم دنیا میں جو اچھے کام کرتے تھے، جو برے کام کرتے تھے، سب لکھا ہوا پائیں گے اس میں۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، نہ تو چھوٹی بات نہ تو بڑی بات، ساری باتیں اس میں لکھی ہوگی۔ لیکن میرے بزرگ، اگر ہم اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں، اللہ کے سامنے توبہ کر لیتے ہیں، تو گناہ آپ کے مٹا دیے جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کل قیامت کے دن آدمی نیکیاں لے کے آئے گا، نماز، روزہ، زکوٰۃ جیسی نیکیاں، لیکن اگر کسی کو گالی دیا ہوگا، اس نے معاف نہیں کیا اور آپ کو اس کے بدلے میں گالی نہیں دی، وہ کل قیامت کے دن حاضر ہوگا، کہے گا اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، اس نے مجھے گالی دی تھی۔ اب کل قیامت کے دن گالی کا بدلہ تو گالی نہیں ہوگا نا، اللہ ایسا تو نہیں کہیں گے تم بھی اسے گالی دے دو، نہیں، بلکہ آپ کی نیکیاں جو ہے وہ نیکیاں اس کو دی جائے گی جسے آپ نے گالی دی۔ اسی طرح بہت سارے لوگ آتے جائیں گے، آپ کی نیکیاں لیتے جائیں گے۔ کسی کو مارا ہوگا وہ بھی حاضر ہوگا، اللہ اس نے مجھے مارا تھا، میں کمزور تھا، بدلہ نہیں لے سکا، آج تو مجھے بدلہ دے دے۔ اللہ کہیں گے وہاں پہ ایسا تو نہیں ہے کل قیامت کے دن مار کا بدلہ مار نہیں، بلکہ پھر نیکیاں لے گا اس۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہاں تک کہ اس آدمی کی جو نیکیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، پھر بھی بہت سارے لوگ باقی ہوں گے جو حقوق مانگ رہے ہوں گے، حق مانگ رہے ہوں گے، مار کا بدلہ مار، گالی کا بدلہ گالی، اور اسی طرح سے مال و دولت، زمین و جائیداد جو ہم کسی کا ناجائز طریقے سے لے لیتے ہیں، وہ سارے آ جائیں گے، ہمیں دینا ہوگا۔ اگر ہمارے پاس نیکیاں نہیں ہے تو اس کے گناہ تھوڑے سے جتنے ہوتے ہیں گناہ آپ کے اس میں نامہ اعمال میں رکھ دیا جائے گا۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ثم طرح فی النار، پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ کتاب دیکھیے صحیح مسلم۔ میرے نوجوان ساتھیوں، میرے بزرگوں، ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، وفات سے آخری 5 دن باقی ہے وفات میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف لاتے ہیں۔ بخار اتنی زیادہ سخت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پہ بھیگا ہوا کپڑا باندھ کر منبر پر تشریف لاتے ہیں اور صحابہ کرام سے فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ، اگر میں نے کسی کو مارا ہو تو مار کا بدلہ مار لے لے۔ نبی کہہ رہے ہیں، نبی نے یہ نہیں کہا کہ میرے صحابہ میں نے تمہیں مارا تو معاف کر دو، نہیں، مار کا بدلہ مار لے لو۔ نبی کہہ رہے میرے صحابہ، اگر میں نے کسی کو برا بھلا کہا ہو، آج مجھے یہاں پہ سامنے برا بھلا کہہ دے، کیونکہ کل قیامت کے دن میں بدلہ نہیں دے سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وفات سے 5 دن پہلے کہ میرے صحابہ، اگر میں نے کسی کا روپے پیسہ لیا ہے آج لے لو، یاد دلا دو، کیونکہ میں کل قیامت کے دن بدلہ نہیں دے سکتا۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے۔ اگر ہم نے کسی کو تکلیف پہنچائی، کسی کو مارا، کسی کو ستایا، کہ بہتر ہے اس سے معافی مانگ، اس سے معافی مانگ لے، ورنہ کل قیامت کے دن پکڑ ہو جائے۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، بس جہنم سے بچنے والے اعمال یہی ہے کہ ہم اچھے اچھے کام کریں، اللہ کے راستے میں چھپا کر بھی، اعلانیہ طور پر بھی، غم ہو، پریشانی ہو، خوشی ہو، تھوڑا بہت اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہے۔ یہ جنت میں جانے والے علامات ہیں۔ غصہ آ گیا، آپ نے غصہ پر قابو کر لیا، کسی کمزور آدمی پر اپنا غصہ نہیں دکھایا، اپنے کاٹیجوں میں، اپنے ہوٹلوں میں کام کرنے والوں پر اپنا غصہ نہ دکھایا، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، بلکہ آپ نے اپنے غصے کو روک لیا۔ یہ جنت میں جانے والے عمل ہے۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ اور اللہ کے سامنے روئے، اللہ کے سامنے معافی مانگے، آنکھوں سے آنسو گرائے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص اللہ کے ڈر سے رویا اس کا جہنم میں جانا ایسا ہی مشکل ہے جیسا کہ دودھ کا تھنوں میں واپس جانا مشکل ہے۔ کتاب دیکھیے سنن نسائی، یہ روایت صحیح ہے۔ ذرا سوچے، ایک آدمی گائے کا دودھ نکالتا ہے اور اس دودھ کو واپس تھن میں بھیج سکتا ہے؟ نہیں بھیج سکتا ہے۔ دودھ جو نکالے گائے کا، وہ دودھ واپس تھن میں واپس نہیں جائے گا، کتنا بھی کوشش کر لیجئے۔
اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جو شخص اللہ کے ڈر سے روئے گا لا یلجو فی النار رجل بکا من خشیت اللہ تعالی حتی یعود اللبن فی الزرع، اللہ کے نبی نے فرمایا جو اللہ کے ڈر سے رویا اس کا جہنم میں جانا ایسا ہی مشکل ہے جیسا کہ دودھ کا واپس تھنوں میں جانا مشکل ہے۔ میرے بزرگوں، دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو بلکہ تمام مسلمانوں کو اچھے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو جہنم سے بچ کر جنت میں لے جانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا